اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وہ نمرود بادشاہ جس نے حکم دیا تھا کہ ایک اونچا ٹاور بناؤ، میں اوپر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ 5000 فٹ اونچا ٹاور بنایا۔ جب ٹاور مکمل ہو گیا آندھی چلی سارا گر گیا۔ قال ابن ابی حاتم رواه مجاہد نحوه وقال ذاك معمر زید بن اسلم اول جبار کان فی الارض نمرود، زمین میں سب سے پہلے جبار جو گزرا ہے وہ نمرود بادشاہ ہے۔ فبعث اللہ علیہ بروزة فضغری من خریہ فمکست 400 سنة یضرب راسه بالمطارق۔ اب کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے اس نمرود، اس جبار متکبر کو ایسی سزا دی، ایک چھوٹے سے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک سے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ مچھر گیا، اس نے ایسے کہ سیدھا دماغ پہ پہنچ گیا۔ اب وہ دماغ پہ حرکت کر اس کو شدید درد شروع ہو جاتا۔ تو پھر علاج یہ ہوا کہ اس کو مارا جائے۔ اب مار کے جب لوگ تھک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لکڑی سے مارو، جوتے سے مارو، مارو صحیح، کیونکہ مارتے ہیں تو وہ مچھر چپ کر جاتا ہے، چپ کر دیا تو اس کا درد ختم ہو جاتا۔ یہ مارنا چھوڑ دیتے وہ پھر حرکت کرتا، اس کو پھر درد شروع ہو جاتا۔ اللہ نے ایسی سزا دی کہ ایک مچھر سے مروا دیا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں نا ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیتے ہیں، اللہ نمرود کو مچھروں سے مروا دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا انجام پھر یہی ہوتا ہے۔ کما قال نوح علیہ السلام مکروا مکرا کبارا احتالوا فی اضلال الناس بکل حیلۃ فامالوہم الی شرکہم بکل وسیلۃ۔ حضرت نوح نے بھی عرض کیا کہ مولا میری قوم نے ایسے ایسے مکر کیے ہیں لوگوں کو شرک پر مبتلا کرنے میں، بہت بڑے مکر۔ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کل قادر لواء یوم القیامۃ استحی بقدر قدرتہ، اس کے دبر کے پیچھے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، جتنا بڑا دھوکہ کیا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ ہے وہ غدار۔ فقالوا هذه قدرة فلان ابن فلان وهكذا هؤلاء يذل الناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق ويقول لهم رب تبارک وتعالى مقرا لهم۔ اب اللہ تعالیٰ بطور تنبیہ ان کو فرمائیں گے وہ ظالموں کہاں ہیں وہ میرے تم نے جو شریک بنا رکھے تھے، بلاؤ ان کو تمہاری مدد کریں جن کے لیے تم وہاں جنگ لڑتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، آج کہاں ہیں وہ تمہاری مدد کریں، تمہیں چھڑائیں، کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ فما له من قوت ولا ناصر، مشرک کے لیے نہ طاقت ہوگی نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اب چپ کھڑے ہیں، کیوں کوئی جواب دینے کی طاقت ہی نہیں۔ آج کا عذاب ہے ہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا اور جنہوں نے کفر کیا۔ واللہ اعلم۔ تبرکات، بالکل تبرک انبیاء جو ہے وہ برحق ہے۔ حضور پاک کے پانی کو صحابہ منہ پہ مل لیتے تھے، آپ کے لعاب کو بھی منہ پہ مل لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے تھے، آپ کے بالوں کو بھی، آپ کے ناخنوں کو بھی۔ تبرک بے آثار الانبیاء بالکل جائز ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا۔ علامہ احمد سعید چتروڑ گڑھی کے عقیدے سے مجھے کیا پتا اس کے عقیدے کا، اس کے کس کس عقیدے پر، وہ تو امام بخاری کے خلاف بھی لکھا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو توحید کا بخار چڑھے تو پھر نبی کا گستاخ بن جاتا ہے، یہ بھی توحید نہیں ہے۔ نبی کی محبت کا بخار چڑھے تو مشرک بن جاتا ہے، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ اعتدال کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی توحید کا مقام اپنا ہے، نبی کی نبوت ہے، رسالت ہے، اولیاء کی ولایت و کرامت، سب کو اپنے مرتبے پہ رکھیں، اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں کہتی ہیں کہ قبرستان کے قریب ہم نے گھر بنایا نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مر جائے گا۔ میرا بھائی موت کا وقت مقرر ہے، قبرستان میں جو لوگ قبریں کھود رہے ہیں، روزانہ لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، وہ تو پھر روز مر جاتے ہیں۔ ہر روز ہمیں قبر کھودنے والا نیا رکھنا پڑتا، وہ تو نہیں مرتے سال ہر سال، بوڑھے ہو جاتے ہیں ہمیں دفن کرتے کرتے۔ ایسے جاہلوں کے عقیدے ہیں۔ انشورنس کرانا جو ہے اگر گورنمنٹ کا کوئی آرڈر نہ ہو تو پھر ناجائز ہے۔ ایک ہے مجبوری کہ بعض ملک میں آپ جا ہی نہیں سکتے جب انشورنس نہ ہو۔
اگر ہم نے پاؤں پہ موزے چڑھائے ہیں، سفر میں ہیں تو 3 دن اور 3 راتیں، اور اگر گھر میں ہیں تو 1 دن 1 رات بس، پھر اس کے بعد کھول کے نہیں۔ اچھا یہ ٹائم کب شروع ہوگا؟ یہ موزہ پہننے سے نہیں شروع ہوگا، وضو کر کے آپ موزہ پہنیں، جس وقت سے آپ کا وضو ٹوٹے گا اب وقت شروع ہوگا۔ داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، سنن الانبیاء والمرسلین میں ہے۔ ایک دفعہ کٹانے سے صغیرہ ہے، بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ ہے، اور کٹانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو اذان دینے کی اجازت ہے، نہ امام بننے کی اجازت ہے۔ بڑے بڑے مکتبے ہیں نا، ان پر میری کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ تفسیر قرآن ہے، تفسیر مکی، اس کا 7 جلد چھپ چکے الحمدللہ۔ اسی طرح خطبات مکی ہے 4 جلد میں، وہ بھی چھپ چکی ہے۔ منہاج مسلم 2 جلد میں، قصص القرآن 2 جلد میں، خلفائے راشدین 2 جلد میں، ازواج النبی 2 جلد میں، اسلام میں عورت کا مقام 2 جلد میں، یہ سب چھپ چکی ہیں۔ یہ وہاں بڑے بڑے مکتبے جو ہیں نا ان پر مل جاتی ہیں۔ بہرحال آپ کا شوہر آپ سے محبت بھی کرتا ہے، اور پھر کسی دوسری عورت کو بھی دیکھیں، اچھی محبت ہے جو سب کے لیے چل رہی ہے۔ بہرحال اللہ اس کو حیا دے۔ میری بیٹی محبت نہیں ہے، اس قسم کے لوگ فراڈی اور دھوکہ باز ہیں۔ جہاں ان کو کوئی مٹھائی نظر آئی مکھی کی طرح گر پڑے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے۔ تم اپنی عزت کو محفوظ رکھو، اس کے عمل پہ نہ چلو۔ میرا شوہر ہر بار داڑھی کترنے کے لیے مجبور کرتا ہے، جو اس کو پسند نہیں ہے۔ آپ نہ اس کی داڑھی کاٹا کریں، جائے دفع ہو کہیں سے کٹوائے، تم کیوں گناہ کرتی ہو؟ ایک بات یاد رکھو، بیوی خاوند کی بات مانے گی، لیکن جو شریعت کے خلاف ہو تو باپ کی بھی نہیں مانے گی، خاوند کا کیا مانے؟ اگر باپ کا نماز نہ پڑھو تو پھر باپ کی اطاعت کی جائے گی؟ بالکل نہیں۔ لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ یہ اچھا شوہر ہے کہتے میری داڑھی کاٹو، اور کاٹے بھی بیوی۔ میرے پاس ایمان کی کمی ہے، یہ فکر جو ہے نا یہ دلیل ہے ایمان کی۔ الحمدللہ کوئی کمی نہیں۔ کمی ہوتی تو تم عمرے پہ آتے، کمی ہوتی تو تم نمازیں پڑھتے، طواف کرتے، صفا دوڑتے، اللہ کے آگے روتے۔ یہ تو کامل ایمان کی نشانی ہے۔ پھر بھی فکر ہے، یہی بات ہے ایمان کی۔ دیکھو نا میرا بھائی، تم اگر کسی کی لڑکی یا لڑکوں کو دیکھو گے، تمہاری لڑکی کو اگر کوئی دیکھے پھر کیا ہوگا؟ اور یہ قاعدہ ہے کہ من زنا زنیا، جو زنا کرتا ہے اس کے خاندان میں زنا کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ کے اندر جو برکت ہے وہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے میں نہیں ہے، وہ الفاظ ہیں حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کیونکہ جو بات پاک کی نبی کی زبان سے نکلے گی نا، اس کا جو اثر ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لفظوں میں؟ ناممکن۔ ایک آدمی تھا بیچارہ بزرگ، تو اللہ تھا بیچارہ ان پڑھ آدمی، اس کو کسی نے وظیفہ بتایا تو وہ اب بیٹھا مسجد میں، یا حجو یا کجو یا حجو یا کجو یا حجو یا کجو۔ ایک مولوی نے سنا، اس کو بڑا غصہ آ گیا، یہ کیا حجو کجو؟ اس کو بتایا تو کسی نے یا حی یا قیوم، اس کو آتا نہیں، یہ حجو یا کجو کر رہا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے پھر سوچا یار غصے کرنے کے بجائے میں اس کو سمجھاؤں، وہ جاہل ہے بیچارہ۔ قریب جا کے بیٹھے، پوچھا حضرت آپ کو جس نے وظیفہ بتایا تھا اس نے ایسے بتایا تھا یا حی یا قیوم؟ اس نے کہا بتایا تو ایسا تھا، اور مجھے آتا جو نہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ انہوں نے محنت کر کے اس کو صحیح کروایا یا حی یا قیوم۔ دوسرے دن گیا تو چپ کر کے بیٹھے، انہوں نے کیا بات؟ جو تم نے بتایا تھا پھر برکت ہی ختم ہو گئی، حضرت والا بتایا میں برکت تھی۔ جب سے آپ نے مجھے صحیح کرایا، کیونکہ میرے حضرت جو تھے وہ تتلے تھے، انہوں نے حجو کجو کہا تھا، تو مجھے اس میں جو برکت ملی وہ تمہارے کہنے سے پہلی برکت بھی چلی گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو درود شریف، جو استغفار، جو دعا
میرے مدنی پاک کی زبان سے نکلی ہے، وہ ساری کائنات کے اولیاء بھی اکٹھے کرو تو اس کے ایک حرف کا برابری نہیں کر سکتے۔ باقی نہ آئے تو اپنی زبان میں بھی مانگتے رہو۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے اسے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینے پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں۔ میرے 4 بھائی ہیں، تینوں کی شادی ہو چکی، میں نے شادی نہیں کی، اللہ کے راستے میں چلتا رہتا ہوں۔ بہرحال یہ شادی کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے، اس کا حکم بھی حضور نے دیا ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرتا ہے اس کا میری جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، فوراً شادی کرو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اثم والغنیمة عن كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جتنے علماء بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنا۔ یا الہ العالمین ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد